ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین اس وقت ملک میں ظاہر ہے بہت ہی اہم دو ایشوز جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. گزشتہ 9 مہینے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے پاکستان کے اندر جو آلریڈی معاشی بحران بہت شدید حالات میں تھا، اب اس 9 مہینے کے اندر جو 9 مہینے کی کارکردگی ہے موجودہ حکومت کی، اس میں کوئی معاشی استحکام تو چھوڑیے معاشی بحران حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور دوسری طرف عوام کو کوئی ریلیف بھی ملتا ہوا ہم نے 9 مہینے میں نہیں دیکھا. بے روزگاری ہو، غربت ہو، مہنگائی ہو، ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ گیس، بجلی، پیٹرول کی چیزوں میں سب میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے IMF کا معاہدہ کر لیا ہے، بہت لیٹ فیصلہ کیا. پوری ٹیم میں سے چند لوگوں کو آپ نے ہٹا دیا، کچھ آپ نے امپورٹ کر لیے لوگوں کو. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں، اور آگے چل کے پاکستان کی معاشی بحران کس طریقے سے موجودہ حکومت حل کر سکے گی. 9 مہینے میں تو یہ پوزیشن ہے. دوسری طرف وہ ایک ایمنسٹی اسکیم لائیں جس کی بہت شدید مخالفت کرتے رہے ہیں. PTI کی معاشی پالیسی کے خلاف تھی یہ اسکیم، لیکن یہ لے آیا. اس میں ان کو کس حد تک کامیابی ہوگی؟ خود عمران خان کہتے ہیں دنیا میں کہیں ایمنسٹی اسکیم نہیں دی جاتی ہے، اور جو ایمنسٹی اسکیم ہے وہ ان میں سے کون سی کامیاب ہوئی. تو خود ان کا سوال ہے جو اب وہ خود دینے جا رہے ہیں. اور آیا یہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ واقعی جو انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے لائے ہیں، اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا یا یہ بھی فیلئر کی طرف جائے گی؟ اور بیسیکلی اسے کالے دھن، یعنی جو پاکستان سے لوٹ کر لوگ مال لے گئے ہیں باہر، وہ واپس لائیں اور ان کو کچھ مراتیں دی جائیں گی، اور باقی ان کے سارے پیسے جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے. یہ ہے ایمنسٹی اسکیم. کیا وجوہات ہے؟ یہ بہت بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہے کہ حکومت اہم قومی مسائل کو پارلیمنٹ میں نہیں لا رہی، اور خاص طور پہ دو جو ہے اپوزیشن کا شدید مطالبہ ہے کہ ایمنسٹی اسکیم کو بھی لانا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں، لیکن وہ نہیں لائیں. اور اسی طریقے سے وہ آپ کے IMF کے معاہدے کی بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ اس کو لایا جائے، کیونکہ ان کے چند شرائط کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ان کے چند شرائط ہیں وہ بہت کوئسچن مارک ہیں. تو کیا وجوہات ہے کہ حکومت ایمنسٹی اسکیم اور IMF کے معاہدے کو پارلیمنٹ میں رکن پارلیمنٹ عوامی نمائندوں کے سامنے، یعنی عوام کے سامنے لانے میں ہچکچا رہی ہے؟ یہ ایشو ہے، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے تعارف کراتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن، ماہر معاشیات، ڈین نیسٹ، ممبر اکنامک ایڈوائزری کونسل، سابق مشیر خزانہ، سابق اسپیشل سیکرٹری خزانہ فائنانس. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، سابق سیکرٹری خزانہ، ماہر معاشیات. آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، لیکن معاشی معاملات پر اور پاورز کے معاملات پر آپ کی بڑی اپروچ ہے، اس پر آپ کا بڑا کام ہے. تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کی طرف. سر، ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، آپ واحد ایڈوائزری کونسلز میں تھے، اور ہمارے پروگراموں میں بھی جتنے بھی پروگرامز آپ نے دیے ہیں، آپ نے IMF کے ساتھ معاہدے کو بالکل آپ نے بہت شدید ترین مخالفت کی تھی. سر، آپ کی شدید ترین مخالفت کے باوجود IMF کا معاہدہ بہت لیٹ آخر حکومت نے کر لیا، اور وہ بھی $6 ارب کا، اور وہ بھی ٹکڑوں میں ملے گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ اس IMF کے معاہدے پہ، ابھی میں آپ معاہدے کی جو شرائط ہے اس پہ بڑے کوئسچن مارک ہیں سر، وہ بھی میں چاہوں گا کہ ضرور ڈسکس کریں. لیکن یہ IMF کا معاہدہ جو بجٹ آنے سے ذرا دن آیا ہے، اس IMF کے 6 ارب جو ڈالرز ہے، یہ پاکستان کی معاشی جو اس وقت حال ہے اس کو کس حد تک بہتر کر سکتا ہے؟ سر کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو چیز یہ ہے کہ آخر میں کیوں مخالفت کر رہا تھا، وہ بھی میں نے آپ کے اس پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دیکھیں پاکستان 21 مرتبہ جا چکا ہے
اور ہر بار جب سر میں درد ہوتا ہے ہمیں اسپرین کے لیے واشنگٹن کا شکل دیکھنے لگتے ہیں, IMF کی طرف چلے جاتے ہیں. کبھی ہم نے علاج نہیں کیا کہ یہ سر میں درد ہوتا کیوں ہے, ہر تھوڑے تھوڑے دنوں میں کیوں ہو جاتا ہے یہ. تو اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بدلتے ہوئے جیو اسٹریٹجک حالات کے تحت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو آج کل ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے, کافی جیو اسٹریٹجک اس میں تبدیلیاں ابھی آئی ہیں. پہلے ہم امریکہ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوتے تھے, آج شاید ہم غلط رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو IMF کا جو اسٹانس ہے پاکستان کے ساتھ میں, اسی حساب سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے مجھے معلوم تھا کہ یہ والا پروگرام جو ہوگا وہ 2013 سے 16 سے 2013 اور 16 کے درمیان میں 3 سال جو تھا اس سے انتہائی مختلف ہوگا. یہ اٹ ول بی اے روتھلیس پروگرام. اور جو آپ شرائط پہ جب آپ باتیں کریں گے آگے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو اسی چیز کو انٹیسپیٹ کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ بھائی اپنے گھر کو خود چلانے کا طریقہ سیکھو. پاکستان شوڈ لرن ٹو لیو وداؤٹ IMF. اور اس وقت جس وقت یہ حکومت آئی تھی, آپ یقین کریں کہ اس وقت اگر ہم تھوڑا جو گیپ تھا میرے کیلکولیشن کے مطابق اور اسٹیٹ بینک نے جو اپنی پریزنٹیشن دی تھی, فائنانسنگ گیپ تقریباً $10 بلین دونوں کے تھے. لیکن وہ یہاں خاموش ہو گئے تھے اور میں نے کہا کہ نہیں, اب آپ ایکشن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کا سب سے بڑا کرائسس ہے. تو آپ اپنے امپورٹس کی طرف توجہ دیں اور اس کو دیکھیں کہ کون سے ایسے 6-7 آئٹم ہیں جو نان ایسنشل ہیں. اگر وہ سال 1.5 سال کے لیے پاکستان میں نہیں آئے تو کوئی قیامت نہیں برپا ہوگی یہاں پر. اور اگر میں وہاں سے 5 سے 6 بلین ڈالر اگر میں بچا سکتا ہوں تو یہاں سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس کے بعد ایکسپورٹس کی طرف توجہ دیں. ہم نے ریفنڈ روک کر لوگوں کو, ایکسپورٹرز کو ہم نے مجبور کیا کہ وہ جا کے کمرشل بینک سے بورو کریں. اور تو جب وہ بورو کرتے ہیں تو کاسٹ آف کیپٹل ان کا بڑھ جاتا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا ہے. پھر اسی طریقے سے یوٹیلیٹی کو دیکھیں کہ آپ اس کو جو ریجن میں ہیں یوٹیلیٹی کے پرائسز ان کو دیں آپ. تو کچھ اقدامات ہمیں کرنے تھے, ہم اس کے ریفنڈ کو واپس کرنے کا کوئی طریقہ نکالتے. اسی طریقے سے ریمیٹنس کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ کرتے. تو یہ ساری چیزیں اکٹھا ہم اگر کرتے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آف کورس دیر از نو آلٹرنیٹیو ٹو ریفارم پروگرام. ہرگز یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو IMF آپ سے کہنا چاہ رہی ہے یہی ہمارا ریفارم پروگرام ہے. بجائے وہ اپنے پیس سے ہم سے کہتے, ہم اپنے پیس سے وہ کام کرتے. وہ 3 سال میں کراتے, ہم 5 سال میں اپنے اس مدت کے دوران میں یہ حکومت اس کو امپلیمنٹ کرتی. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے تھے, اس لیے میں کہہ رہا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو لوگوں نے گھیرنا شروع کیا پرائم منسٹر کو رائٹ اور لیفٹ, اور صبح دوپہر شام اگر پرائم منسٹر کو کہے کہ سر اگر نہیں گئے تو تباہی ہے, بربادی ہے, فلاں ہے, تو وہ بھی پریشان ہوتے اتنا ٹائم انہوں نے لیا. ان کو بند گلی میں لیا کے انہوں نے پھنسا دیا لوگوں نے. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس وقت, تو کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے IMF کے بغیر. جو تھا ہمارے پاس اسپیس وہ ہم نے خود کھو دی. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے بھی تھوڑا سا کمنٹس لے لوں اس پہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ یہ IMF کا نیا معاہدہ ہے, تو یہ جو نیا معاہدہ ہے IMF کا سر, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تقریباً 9 مہینے بعد یہ معاہدہ کیا گیا ہے, اس کو آپ حکومت کی نااہلی کہیں, کمزوری کہیں, یا حاضر دماغی کہیں, کیا کہیں گے آپ کہیے. دوسرا سر, کیا یہ $6 ارب پاکستان کی موجودہ معاشی مسائل سے پاکستان کو نکال سکے گا, وہ بھی ٹکڑوں میں سر؟ کیا کہتے ہیں سر؟ بہت شکریہ دانش صاحب. دیکھیے یعنی یہ جو 6 ارب روپے کا نمبر ہے میری نظر میں یہ کم ہے. تھوڑا سا اس میں کم از کم $2 بلین ہونے چاہیے تھے. تقریباً $6 بلین تو ہم نے واپس کرنے ہیں اس عرصے کے اندر IMF کو. جب پچھلی دفعہ پروگرام کر رہے تھے تو 4.2 قرضہ تھا اور 6.6 کا
کوئی پروگرام بناتا ہے 6004 کا 6.4 بلین کا، تو تقریباً جو ہے 2 بلین کی ایڈیشنالٹی تھی. اس دفعہ صرف اتنا ہی ہے جتنا. تو یہ جو پروگرام ہے ریسورسز کے عنوان سے، تو یہ بیسیکلی آپ کو ری شیڈیولنگ ملی ہے کہ آپ کو اتنا عرصہ مل جائے جو ان کے پیسے اپنے پیسوں سے واپس نہ کرنے ہوں، بلکہ ان کے اضافتاً دیے ہوئے پیسوں سے واپس ہو جائیں. تو اس لحاظ سے کمزور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مؤثر نہیں ہوگا. مؤثر ہوگا کیونکہ جو فائنینشیل ڈسپلن ہے وہ تو اب لے کے آنا ہوگا. پروگرام طے کیا ہے اور اس کے جو اہداف ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے، اور اس میں سختی جو ہے وہ تو IMF پروگرام کے ساتھ ہوتی ہی ہے، کیونکہ آپ جا ہی رہے ہیں IMF کے پاس اس وجہ سے کہ آپ کے حالات آپ سے خود نہیں سنبھلے ہیں اور ان کی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے. تو اب وہ سختی جو ہے وہ 3 علاقوں ہی میں ہوگی. ایک بجٹ کے عنوان سے، دوسرا جو انٹرسٹ ریٹ کا ہے ابھی معلوم ہوگا اس مہینے کے آخر میں کیا اس میں کوئی پرائر ایکشن ہے یا نہیں ہے، اور جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا تعلق ہے تیسرا علاقہ، وہ بھی جو ہے معلوم ہو جائے گا جلدی کہ اس میں کوئی ہم نے دیکھیں ریزروز تو ایکیومولیٹ کرنے ہیں، اور ریزرو ایکیومولیشن کے اندر ایک حصہ یہ ہوگا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے مارکیٹ سے براہ راست بھی خریدے گا. وہ کتنا زیادہ خریدنے کی ذمہ داری ڈالی جائے گی اس کے مطابق مارکیٹ جو ہے نا اس کا رد عمل سامنے آئے گا، اور یقیناً ایکسچینج ریٹ کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے. جو فائدے ہونے ہیں وہ یہ بے یقینی ختم ہونی ہے. آپ کی دنیا کے اندر جو تنہائی ہے معاشی فرنٹ کے اوپر، اس کے دور ہونے کا سلسلہ ہے. آپ کی قبولیت بڑھے گی. آپ نے باہر اپنے بانڈز وغیرہ کرنے ہیں، ان کے لیے آپ کو آسانی پیدا ہوگی. پھر آہستہ آہستہ سرمایہ کاروں کا بھی جو ہے اعتماد بحال ہوگا کہ بھئی چلیں اب اونٹ ایک کروٹ بیٹھ گیا ہے، ایک سمت معلوم ہو گئی ہے معیشت کو آگے لے کے چلنے کی. اس کے ایک طرح سے پریڈکٹیبلٹی آپ کے اکنامک مینجمنٹ میں آ جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو فوری طور پر اس کا ایک مثبت رد عمل آنا چاہیے تھا وہ ابھی نہیں آیا ہے. اور پچھلے 3 دن کے اندر ایک مارکیٹ میں بے چینی بہرحال نظر آ رہی ہے. تو اس کو دور میری نظر میں ایسے ہی کیا جا سکتا ہے جب زیادہ سے زیادہ معلومات پروگرام کے متعلق مارکیٹ کو فراہم کی جائیں. یہ صرف ایک پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی. وزیر خزانہ نے مشیر خزانہ نے PTV کو ایک انٹرویو دے کر ہی جو بھی کچھ معلومات فراہم کی ہیں مختصر سی، وہی اس وقت ہمارے سامنے ہیں، یا IMF کا جو پریس ریلیز ہے. تو ابھی معلومات تو آنی ہیں اور لوگ منتظر ہیں اس بات کے کہ وہ معلومات آئیں اور اس کو دیکھ کر پھر وہ اپنے رد عمل کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہے سر، میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا. میں ذرا سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب ایک الیکٹڈ ممبر ہیں، فائنانس کے بہت اچھے آدمی ہیں، محسن عزیز ہیں، الیکٹڈ ممبر ہیں، فائنانس کے آدمی ہیں، PTI کے آدمی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، معیشت کو سمجھتے ہیں، پاور کو سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایڈ ہاک ازم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. امپورٹ کر رہے ہیں ہم باہر سے لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو لگا رہے ہیں جن کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. جی میں آتا ہوں جناب سینیٹر نعمان وزیر صاحب، معذرت کے ساتھ. سر 9 مہینے کے اندر جو کارکردگی ہے موجودہ حکومت کی معاشی استحکام لانے کے لیے، وہ تو صفر نظر آ رہی ہے. جو نظر آ رہی ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسری طرف عوام کو بھی کوئی ریلیف دینے میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. اب آپ IMF کی طرف چلے گئے ہیں. تو یہ IMF کے بعد تو سر یہ آپ جس طریقے سے بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، جس طریقے سے غربت ہے، مزید اضافہ ہوگا. سر کیسے روک سکیں گے سر آپ؟ مہربانی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. آپ نے میرا ایکچولی میں ہوں تو ایم این ایروناٹیکل انجینئر، لیکن بزنس کمیونٹی سے بھی بڑا تعلق ہے. پچھلے 30 سالوں سے انڈسٹریز میں ہوں، FPCI اور چیمبرز کی پالیٹکس بھی دیکھتے رہتا ہوں. بڑا کلوز انٹریکشن رہتا ہے.
جو ایکچوئل ہارڈ کور بزنس مین ان کے ساتھ رہتا ہے. اینڈ جسٹ لائک ٹو گیو یو اے بیف بیک گراؤنڈ. دیکھیں جب ہم نے حکومت 9 مہینے پہلے آپ کہتے آئی نا تو 2700 بلین ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تھا جو ہائیسٹ ان ہسٹری تھا. 1200 بلین سرکولر ڈیٹ تھا ہائیسٹ ان ہسٹری. 96 بلین ڈالر کا ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے آج بھی ہے. 31,000 بلین کا ہمارا ٹوٹل ڈیٹ ہے 31 ٹریلین کا. 537 بلین ڈالر کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. 198 بلین کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. گیس لاسز کو دیکھ لیں 162 بلین کا گیس لاس. جو سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں 1200 بلین کا سرکولر ڈیٹ. 450 بلین کا تو پچھلے سال آیا. پی آئی اے لاس کر رہا تھا پچھلے 10 سالوں میں 550 بلین. پی ٹی وی وہ بھی لاس کر رہا تھا 5 بلین. ریڈیو پاکستان 45 بلین. جی ڈی پی 5.7 سے 5.2 ہوئی. ریزروز ہمارے پاس تھے 2 مہینے کے پڑے ہوئے تھے. ڈالر ہمیں 124 کا ملا جب کیئر ٹیکر نے دیا. ہم نے آگے ٹھیک ہے اس کو فلوٹ کر کے نیچے اور بھی لے گئے. 30 بلین کا ہمارا US ڈالرز ہم نے پے کرنے اگلے 3 سال کے لیے. یہ پوزیشن تھی جب ہم نے ٹیک اوور کیا. میرے خیال میں اس سے خراب پوزیشن ملک میں کسی ملک کی کبھی نہیں ہوئی. تو یہ تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا. اب کیا ہم نے آگے آ کر ہم نے جو آپ نے کیا 4.5 بلین ہم نے چائنا سے لیا, فرینڈلی کنٹری سے لیا. کوئی 3 بلین ہم نے سعودیہ سے لیا. کوئی 2 بلین 1.5-2 بلین ہم نے UAE سے لیا. یہ 9 بلین ہم نے لیا سارا یہ جو فرینڈلی کنٹری سے جو ہم نے لیا جس لاسٹ 9-10 منتھس کے اندر. لیکن یہ کوئی رول اوور والا سسٹم نہیں ہے جو IMF کہتا ہے کہ رول اوور کرنا چاہیے. وہ رول اوور والا از ناٹ رول اوور. اٹ مے بی وہ رول اوور ہو جائے بعد میں, لیکن فی الحال کوئی نہیں. پیکیجز جو آپ نے بات کی جو IMF کے پیکیج تھے 13 پیکج ہم نے پروگرامز لیے. کوئی 20 پیکیجز تھے اس کے اندر. کوئی 53 بلین ڈالر ہم نے ان سے لیا آج تک لیا. پچھلی حکومت نے PMLN نے 14-15 کے اندر لیا. کوئی 24 بلین ڈالر IMF سے لیا. یہ ساری ہسٹری بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ اب پھر ہم IMF کے پاس گئے کہ ہماری رننگ شارٹ. کس نے کہا لیٹ کیوں گئے؟ اگر لیٹ نہ جاتے تو 9 بلین وہ دیکھیں اور 6 بلین یہ تو کوئی 15 بلین پھر ہمیں IMF سے لینا پڑتا. اس کی تو کنڈیشن اور بھی ہارش ہو جاتے. اب جو صرف 6 بلین تھا اب بھی آپ کنڈیشن ہارش کرتے ہیں. مائی پرسنل ویوز آر IMF کے کنڈیشنز کبھی بھی ہارش نہیں ہوتے. سارے ملک کے مفاد کے لیے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں 196 ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں لاس کر رہے 1300-1400 بلین کا لاس کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس کو ٹھیک کیا کرنے کا طریقہ ہوگا؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کرتے ہیں پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں اس پر اپوزیشن شور کرتی ہے. ہم بھی جب اپوزیشن میں ہماری طرف سے کچھ لوگ شور کرتے تھے. میں پرسنلی آئی تھنک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو آپ اس کی مینجمنٹ ورکرز کو ہینڈ اوور کریں. دیکھیں اگر وہ چلا سکتے ہیں آگے ٹھیک ہے چلائیں, نہیں تو اٹ ہیز ٹو بی پرائیویٹائزڈ. یہ پرائیویٹائز ہونے جتنے 196 ادارے جتنے پرائیویٹائز ہونے اور ان کا یہ لاس ہم بیئر اور نہیں کر سکتے. سرکولر ڈیٹ آپ نے دیکھا. سرکولر ڈیٹ کیا سادے لفظوں میں بجلی کی چوری ہے. کنڈے ڈل رہے ہیں. اگر پھر سے ہمیں یہ سرکار یا منسٹری والے بیوروکریٹس اس پر لگا دیتے ہیں کہ جی ہم AMI لگائیں آٹومیٹک میٹرز لگانا شروع کر دیں, نہیں ہونا اسے ٹھیک. وی ہیو ٹو گو ہیڈ آن فار دس کہ جی اس کے اندر آپ نے آؤٹ سورس کرنے فیڈرز کو. جو 96% 90% فیڈرز جو ہے 90% چوری ہو رہی ہے ان کے اوپر. 8,497 فیڈرز ہیں. میجورٹی کیا 30% اس کے اندر تو چوری والے فیڈرز ہیں چوری ہو رہی. اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. IPPs کا دیکھیں ایشو. آج ہماری سینٹ کے اندر میٹنگ تھی پاور کمیٹی کی. اس کے اندر ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی. میں اس کو چیئر کروں گا سب کمیٹی کو. اس کمیٹی کے اندر ہم نے سینٹ کی 5 سینیٹرز ہیں 3 اور سینیٹرز بھی ہیں. اس کے اندر ہم نے IPPs کا کیا آئیڈینٹیفائی کیا. IPPs کا جتنا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اتنا فرنس آئل یا گیس فرنس آئل استعمال ہو رہا ہوتا ہے یا کولا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, اس کو ہیٹ ریٹ کہتے ہیں. سب نے جھوٹ کہا ہوا ہے. سب نے کس نے کہا جی 200 گرام لگتا ہے 1 یونٹ بنانے کے لیے, لگتا ہے 100 گرام ہے. ساروں نے غلط بولا ہوا ہے. اس کو ہم ہیڈ آن لیں گے. اس کو ہم سینٹ اس کمیٹی میں ٹیک اوور کریں گے اور اس کی وجہ سے ریٹ کم ہو جائے گا. جہاں تک اس کا کیپیکس کا تعلق ہے یا کیپٹل ایکسپینڈیچر کا تعلق ہے, کچھ ایسے کارخانے ہیں جو $5 لاکھ پر میگا واٹ میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ $15 لاکھ پر میگا واٹ کے لگے ہوئے ہیں. اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جو مہنگا جتنا لگے اتنے ہی اس پر ریٹ آف ریٹرن اس کو زیادہ دینی پڑتی ہے. اس کی وجہ سے بجلی کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اس کو بھی ہم اس کے اندر لیں گے, ٹیک اپ کریں گے اور ہوپ فلی اس کی چیزوں کو ٹھیک کیا جائے گا.
یہ سارا ہمارا پلان ہے. باقی آپ نے ایمنسٹی کی بات کی, اگر آپ چاہتے ہیں ابھی بولوں یا بعد میں بول دوں گا, یا میں ایمنسٹی پہ آؤں گا, میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گا. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین, پھر واپس آتا ہوں, پھر اپنے مہمانوں سے بات کرتا ہوں. ایمنسٹی اسکیم ضرور ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. ایمنسٹی اسکیم پہ میں آنا چاہوں گا, بہت اہم ہے. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لانا پڑا قانون سازی کے بجائے. اس سوال کو میں پہلے سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب کی طرف لے آتا ہوں. خٹک صاحب, یہ لائیو اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی, اور بہت سخت اسٹیٹمنٹ ہے, بہت شدید سوالات اٹھا دیے انہوں نے. کیا کہیں گے سر؟ ٹھیک بات ہے. دیکھیں جی, ہمارا میں تو پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ جو ہماری جو گرے اکانومی ہے یا ان ڈاکومنٹ اکانومی جو ہے نا, وہ عشرت حسین صاحب نے کہا کہ 75% ہے. میں تو پہلے بھی کہتا تھا, کوئی مانتا نہیں تھا. میرے حساب سے 300% ہے. آپ لیبرٹی مارکیٹ دیکھیں, آپ بڑا مارکیٹ دیکھیں, آپ کوئی مارکیٹ دیکھ لیں کسی علاقے میں, شالنی مارکیٹ دیکھیں, یہ سب گرے ان ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. اب ہم نے جب سختی کی, ہماری حکومت آ کر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی, اکراس دا بورڈ سختی, ساروں کو, صرف سیاستدان بیوروکریٹ نہیں, بزنس مین کے ساتھ بھی سختی کی. سب نے اپنا پیسہ دبا لیا کہ ان کو ڈر تھا کہ ان کی یہ گرے اکانومی, ان ڈاکومنٹ اکانومی ہے. پیسہ انہوں نے اپنے تکیوں میں دبا کر رکھ لیا, لاکر میں رکھ لیا, جہاں رکھ لیا. اب مجبوراً جب آپ کی یہ اکانومی بیٹھی ہے, ایگری ود اٹ کہ یہ کہ ہماری 2.53% گروتھ ریٹ ہوگی, اس سے بھی میرے سال میں کم ہوئے گی. دیکھتے ہیں کیا رزلٹ. اگر 3% بھی کر دیں اس سال تو بڑا کارنامہ ہو جائے گا. اب اس کو اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, آپ نے لوگوں کے امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے, یہ کرنا ہے سارا کچھ. اس کے لیے مجبوراً آپ نہ بھی چاہیں آپ نے ایمنسٹی دینی پڑی. اور ایمنسٹی ہم نے جو دی, ہم نے ویسی پرانی ایمنسٹی جو تھی اس کو تھوڑا موڈیفائی کیا. اس کے اندر ہم نے اسٹک بڑی سخت رکھی. ہم نے پہلے لوگوں کو پتہ کیا, 1.5 لاکھ لوگوں کا ریکارڈ سارا FBR کے پاس ہے. ہم نے پتہ کیا کہ کیا سارا ریکارڈ لوگوں کا کھاتے جمع کیے ہوئے ہیں. اب ہماری اسٹک ویری اسٹک. پرسوں ہماری پرائم منسٹر کے ساتھ ساری پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ, سینیٹرز بھی تھے, MNs بھی تھے. آئی اگین سیڈ ان دیٹ میٹنگ, میں نے کہا جی وی مسٹ ویلڈ آور اسٹک ویری اسٹرانگلی. اور سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس ایمنسٹی کے اندر تم نہیں اپنا ڈاکومنٹڈ نہیں کرو گے تو پھر آپ کو آگے پکڑے جاؤ گے. اب ہمارا جو بے نامی اکاؤنٹ کا ایکٹ تھا اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہم نے کر دیا. اب شروع ہو جائے گا, وہ بھی سامنے آ جائے گا. جس کا بے نامی اکاؤنٹ پکڑا گیا وہ اس پر ٹیکس نہیں ہوگا, وہ سارا کانفسکیٹ ہو جائے گا. اور ہم نے اپنا رولز ریگولیشن بنائے, پتہ بھی کیا. اس کے بعد آپ کے سکسیس ہوگا انشاءاللہ. سکسیس اس طرح ہوگا ریونیو میں نہیں, ایک منٹ ریونیو میں نہیں سکسیس ہوگا, ڈاکومنٹنگ اکانومی, دیٹ از امپورٹنٹ. اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا, وہ سکسیس ہوئے گا. جی سر ٹھیک ہے. نعمان صاحب, عمران خان صاحب پہ اب نہ پاکستانیوں کو اعتماد ہے نہ اوورسیز پاکستانیوں کو اعتماد ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں, میں آپ کو پروف دے دیتا ہوں. وہ پروف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آتے ہی جو ڈونیشنز کے لیے اوورسیز پاکستانیوں سے ڈیمانڈ کی اور اپنے لوگوں کو بھی بھیجا اور پاکستانیوں سے ڈیمانڈ کی ہے, وہ جو فنڈز آئے ہیں وہ بہت ہی انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں. تو لگتا یہ ہے سر, میں نہیں کہتا, بڑے بڑے ماہر کہتے ہیں, لگتا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے اوپر یا PTI کی حکومت پہ اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کو اعتماد نہیں ہے. تو سر یہ ایمنسٹی اسکیم تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فیل ہوتی ہوئی آئی ہے, تو یہ فیل نہیں ہو جائے گی؟ مختصر سا کمنٹ سر. نہیں, میرے نہیں خیال پھر دیکھیں, ایک آپ جو بات کرتے ہیں کہ اعتماد, یہ تو ڈونیشن, شوکت خان کی ڈونیشن کچھ اور چیز ہے, ملک کے لیے پیسہ مانگ نہیں سر, وہ کچھ اور تھی, وہ کچھ اور تھی. بالکل سر, وہ کچھ اور ایسا دینا شروع کر دیں گے, وہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہونا. وہ کسی کی غلط فہمی تھی اگر سمجھتے تھے. اگر آپ ڈیمز کے لیے سمجھتے ہیں پیسہ آنا, نہیں آنا. ایسے بائی دا وے ڈیمز کے آپ نے کہا مٹل کا جو سب سے بڑا اسٹیل بزنس میں انڈیا کا دنیا بھر میں, اس کا اپنا شیئر 1.7% ہے ٹوٹل اس کے اندر. تو اگر یہ ہمارا 1.7% یا 2% ڈیمز کے فنڈ میں بھی پیسہ آ جاتا ہے نا, تو باقی فائنینسنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا 20% پیسہ آ جائے گا, اس آل فائنینسنگ ارینج کیا جائے گا, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو آئے گا. یہ اپروچ ہے سر. ٹھیک ہے سر. میں ذرا اشفاق صاحب کی طرف آتا ہوں. اشفاق صاحب, ایمنسٹی اسکیم پہ کالا دھن خود کہا انہوں نے سفید کرنے کا ذریعہ, یعنی ایک آدمی جو پاکستان کا 100 ملین روپے لوٹ کر گیا ہے,
وہ صرف 4 ملین اگر دے دیتا ہے تو 96 ملین اس کا جو ہے وہ پیسہ سفید ہو جائے گا. ایک چیز اور ڈاکومنٹیشن کی بات کی, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور جو ڈیویلیویشن ہو رہی ہے سر یہ روپے کی, یہ کتنا تباہ کن ہوگی پاکستان کی معیشت پہ سر؟ مختصر سا سر مجھے چاہیے کمنٹس. دو آپ کے سوال ہیں, ایک تو ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے اور دوسرا ڈیویلیویشن کے حوالے سے. دیکھیں میں بھی ایمنسٹی اسکیم کے بالکل مخالف رہا ہوں, بالکل, اور میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ آنیسٹ ٹیکس پیئر کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن یہ جو جس کو آپ ایمنسٹی اسکیم کہہ رہے ہیں یا ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم کہہ رہے ہیں, یہ ایک بدلتے ہوئے حالات کے تحت یہ چیزیں آئی ہیں. اور یہ جو حالات جو بدلے ہیں دنیا میں, یہ پاناما لیکس کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ جو ترقی پذیر ملک ہیں ان کے لیڈروں نے کہاں کہاں پر اپنے ملک کو غریب کیا اور دولت کو لا کے باہر ایڈوانس کنٹریز میں رکھ دیے, تو یہ بہت ساری باتیں ہونے لگیں انٹرنیشنل فورم پہ بھی, اور دنیا میں اس میں تبدیلی آنے لگی. تو ابھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ایف اے ٹی ایف کا بڑا کبھی اتنا ذکر نہیں سنا, حالانکہ یہ 2002-2003 سے وقار مسعود کو پتہ ہے کہ ہم اس کے بڑے ایشیا پیسیفک میں ہمارا بڑا لیڈ رول ہوا کرتا تھا ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں. لیکن جو چند لوگ جس میں انوالو تھے انہی کو پتہ تھا. لیکن آج دنیا میں ایف اے ٹی ایف کا اتنا زیادہ پرچار ہو رہا ہے تو یہ حالات بدل گئے ہیں. اسی طریقے سے او ای سی ڈی کے ساتھ بھی ہم نے ایک معاہدہ بھی کیا کہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے. تو جو لوگ ہمارے باہر پیسہ لے کر گئے تھے انہیں اب یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں ہم سے پوچھ نہ لے سورس اس کے بارے میں, اور اگر ہم سورس نہ بتا سکے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے بھی کانفسکیٹ ہو جائے ہمارے, اور پھر یہ کہ بدنام کس کی ہوگی؟ ملک کی ہوگی, کیونکہ یہ پاکستانی تھا جو یہاں پر اس کے ایسٹس ہیں یا بینک میں پیسے تھے وہ کانفسکیٹ کر لیے گئے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کو بہت سارے سرکل سے یہ بھی میسج آ رہا تھا کہ سر ایک لاسٹ آپ ہمیں ایک موقع دے دیں تاکہ ہم اس سے بچیں. تو یہ آفر لانگ کنسیڈریشن تو یہ پرائم منسٹر نے یہ اقدامات کیے ہیں. جہاں تک ڈیویلیویشن کا تعلق, دیکھیں اگر آپ پریس ریلیز اگر آج جو مارکیٹ میں ہوا ہے اگر آپ کے ذہن میں وہ ہے تو میں اسی پہ تبصرہ کروں گا جی کہ یہ آئی ایم ایف کا جو پریس ریلیز ہے یہ بھی بڑا ایک طریقے سے ویگ قسم کا ہے, اس میں بھی انفارمیشن نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے وقار مسعود نے کہا کہ ہمارے جو فائنانس کے ایڈوائزر ہیں بجائے اس کے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ سٹاف لیول اگریمنٹ, تو دونوں مل کے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں. یہاں پر وہ پی ٹی وی کے ایک کمرے میں گیا اور وہاں جا کر اپنی یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دی, اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ ایمنسٹی اسکیم لانچ ہو رہا تھا تو سوالات کے جواب دینے سے اتنا گھبرائے ہوئے تھے ہمارے ایڈوائزر صاحب کہ وہ بار بار اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, پھر ان کو پکڑ کے بٹھایا جا رہا تھا. تو دیکھیں اس وقت جو ہے نا یہ جب چیزیں جتنی آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے اتنا ہی زیادہ مارکیٹ چیزوں کو اپنے طور پہ انٹرپریٹ کرے گی. تو اس لیے اس وقت جو ہے حکومت کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ود دی مارکیٹ یہ بہت زبردست ہونی چاہیے. ان لوگوں کو لائیں آپ حکومت کی طرف سے جو واقعی چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکتے ہیں. یہ بھاگنے والے کو نہ لائیں آپ. تو جب بہترین اسٹریٹجی ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ اس میں کیا چیز ہے. نہ آئی ایم ایف کے پریس ریلیز بتاتا ہے نہ حکومت بتاتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ نے اپنے طور پہ اس کی چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اور اس میں جگہیں بھی انہوں چھوڑی ہوئی ہیں. پرائر ایکشنز جو ہے جب تک مکمل نہیں ہوں گے, تو جب پرائر ایکشنز کی بات ہوتی ہے آج سے نہیں 9 مہینے سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کرنسی ڈیویلیویشن ہوگا اور وہ ہوتا بھی رہا ہے. تو مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ ہوگا, تو جب سارے لوگ اگر ایکسپیکٹ کریں کہ ہوگا تو یہ سیلف فلفلنگ پروفیسی اسی کو کہتے ہیں کہ پھر وہ ہو جاتا ہے مارکیٹ میں. اس لیے اس وقت جو چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کمیونیکیشن ہو مارکیٹ کے ساتھ میں, وہ ہے نہیں. تو اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے طور پر انٹرپریٹ کیا ہے. جب تک کہ آپ انفارمیشن نہیں دیں گے مارکیٹ میں, مارکیٹ اسی طریقے سے بیہیو کرتی رہے گی. سر ان کو کیا غرض ہے ان چیزوں سے سر؟ ایک اور چیز آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس آئی ایم ایف پروگرام میں انہوں نے ایک مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ کی بات کی ہے.
اب یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ ایک تو فری فلوٹ بھی ہو سکتا ہے, دوسرا کچھ مینج فلوٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بینڈ آپ بتا دیں کہ اس بینڈ کے اندر اگر وہ مارکیٹ کے بیسس پہ اپ اینڈ ڈاؤن موو کرتا ہے تو ہم نے کوئی انٹرفیئر نہیں کرنی ہے, لیکن اگر بینڈ سے باہر ہو تو اسٹیٹ بینک انٹروین کرے گا, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہ نہیں ہے ابھی پتہ چل رہا ہے تو اس لیے جو ہے لوگوں نے اس کو اسی طریقے سے انٹرپریٹ کیا کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا یہ. ٹھیک ہے سر, کیونکہ یہ حکومت ایک ایڈ ہاکزم کی حکومت نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ جو الیکٹڈ ممبران جو انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے پارلیمنٹ کو, عوام کو, اس کے بجائے نان الیکٹڈ ممبران سے حکومت چلائی جا رہی ہے, اور آرڈیننس سے, قانون سے نہیں, قانون سازی نہیں ہو رہی ہے, بلکہ آرڈیننس سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس قسم کی اسکیموں کو لایا جا رہا ہے. تو اس وقت ایک ایڈ ہاکزم کے ذریعے یہ حکومت چل رہی ہے, تو کیا جواب دے گی, کیا انٹرویو دے گی؟ ایک چھوٹا سا بریک, پھر آتا ہوں میں وقار صاحب کے پاس, ان سے ایمنسٹی اسکیم پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. وقار صاحب کے پاس آنے سے پہلے ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا, اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آئی جی پنجاب جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں نئے, کیپٹن عارف صاحب, گریٹ آدمی ہیں. ان کو ایک دن پہلے صرف ان کو واٹس ایپ پہ بتایا گیا ایک کرائم کے بارے میں, اور ابھی ان کا یہ میسج ہے اور ڈیٹیل ہے کہ اس کرائم کے اوپر جو کیا گیا تھا وہ سارے لوگ گرفتار ہو گئے. آپ بتائیے کتنا کوئک ایکشن ہے. تو ہم میڈیا کے حوالے سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسی طریقے سے اور جو مختلف آئی جیز ہیں جو واٹس ایپ دیکھنے کے بعد ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں, اگر وہ ایکشن کر لیں, اور مہینوں ہو جاتا ہے اس پہ ایکشن نہیں ہوتا, آپ ان کو بار بار فون کریں, بتائیں, لیکن کتنا کوئک ایکشن کیا ہے. اگر اس طریقے سے ہمارے اور آئی جیز بھی ایکشن کریں تو ملک کی سیکیورٹی کے حالات اور عام پاکستانیوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے. وقار صاحب کیا کہیں گے, ایمنسٹی اسکیم کتنی مختلف ہے سر جو آپ لا رہے تھے اور یہ لائے ہیں, اور یہ کیا کوئی اس کا فائدہ ہوگا سر؟ میں تو کوئی بھی نہیں لایا, لیکن دیکھیں یہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے اس کا ایک جواز ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ سب سے زیادہ اس کو لے کے چلے. اور وہ یہ ہے کہ حال میں پروہیبیشن آف بے نامی ٹرانزیکشن کا قانون منظور ہوا ہے. یہ قانون تو 2017 میں منظور ہو گیا تھا, میرا اپنا بھی کردار رہا ہے اس وقت اس کی منظوری میں پارلیمنٹ سے, لیکن 2 سال تک اس کے رولز نہیں بنے اور لہٰذا یہ نافذ العمل نہیں ہوا. ابھی مارچ میں یہ آ گیا ہے, اور اب یہ جو قانون ہے میری نظر میں ایک گراؤنڈ بریکنگ, ایک لینڈ مارک قانون ہے. اور ہمارے ملک میں جو آپ انفارمل سیکٹر کی آپ کے پروگرام میں بات بھی ہو رہی تھی, اس کو بھی جا کر یہ متاثر کرے گا. اور جو ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ ہم 2 طرح کے اکاؤنٹس رکھتے ہیں, ایک ٹیکس والوں کو دکھانے کے لیے اور دوسرا اپنے حقیقی اکاؤنٹس, یہ تمام چیزیں جو کرنے والے ہیں ان کو بینکنگ سسٹم کا ایکسس رسائی حاصل ہے, اور وہ دوسرے ناموں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کرتے ہیں, اپنے نام پہ نہیں کرتے. اب یہ قانون بننے کے بعد قانون بہت سخت ہے, کوئی بے نامی نہ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے, نہ جائیداد ہو سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ بحق اگر پکڑی گئی تو بحق سرکار ضبط ہوگی, بلکہ اس میں کم از کم 1 سال کی قید بامشقت ہے. اچھا, اب یہ جب اتنا دور رس آپ قانون لے کے آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ملک کے اندر, اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ بے نامی جو اثاثے اور اکاؤنٹس ہیں وہ بڑی مقدار میں ہیں, لوگوں کو ایک موقع دیں جس کے تحت وہ اور یہ سب میں آپ سے عرض کرتا چلوں ذرا, یہ آپ نے بھی 2-1 دفعہ اپنی گفتگو میں یہ بات رکھی ہے. دیکھیں, ایک ہے ٹیکسیشن سے بچنے کا عمل جو کہ انفارمل سیکٹر کی خصوصیت ہے,
دوسرا یہ کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کرائمز سے وابستہ پروسیڈز آف کرائمز کسی اکاؤنٹ وغیرہ میں جا رہی ہیں، ان کو اس میں تحفظ حاصل نہیں ہے، پچھلی میں ایمنسٹی میں بھی حاصل نہیں تھا، اور وہ اگر وہ چاہیں گے کہ اس اسکیم کا فائدہ لیں، وہ فائدہ اگر مل بھی گیا تو وہ ولنریبل رہیں گے کہ کل پکڑے جا سکتے ہیں۔ تو اس عنوان سے، اس پس منظر میں اگر یہ اسکیم جو آئی ہے اس کو میں اس کی حمایت بھی کرتا رہا ہوں، اس کے لیے مشورہ بھی دیتا رہا ہوں، اور اس میں ٹیکسیشن نظر نہیں ہونی چاہیے، اثاثوں کی ڈکلیریشن جو ہے اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ کل آج جب یہ اثاثے آ جائیں گے تو کل یہ یقیناً خوب ٹیکس بھی ادا کریں گے۔ اور جو نعمان وزیر صاحب نے بھی کہا کہ اگر لوگ اپنے کاروبار وغیرہ کو اس وقت ٹھنڈا کر کے بیٹھ گئے ہیں تو اس میں بھی گرم جوشی جو ہے نا وہ پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ اس عنوان سے، اس لحاظ سے میں اس کا حامی ہوں۔ ٹھیک ہے سر، میں بس ایک منٹ بلکہ 30 سیکنڈ میرے پاس ہے، میں نعمان وزیر صاحب سے بالکل لاسٹ کمنٹ چاہوں گا۔ سر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ سر ہاں، دو باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے جو روپی ڈالر کی پیرٹی ہوتے ہے، اس کو ہم نے مینٹین کرنا چاہیں گے۔ جو پہلے تھا بالکل مینٹین نہیں کیا جاتا، اب جو ہے نا یہ مینٹین کریں گے۔ دوسرا، اسٹیٹ بینک انٹروین کرے گا، مارکیٹ میں پیسہ پھینکے گا اگر کوئی لوگ اس کو سسٹم کو گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا، جیسے آج ہوا 146 کا ڈالر ہو گیا تھا، 144 پر آیا، آپ نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے، نیگوشیٹ کیا، بات کیا، اسے گرایا، یہ چیزیں۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو ہماری سوشل سیفٹی نیٹ ورکس ہے، 100 بلین سے ہم نے 120 بلین کیا۔ گیس میں ہم نے وہ غریبوں کے لیے گیس سستی رکھی۔ بجلی میں ہم نے لائف لائن کنزیومر کو 300 یونٹ جو لیتے ہیں اس سستا رکھا۔ انفلیشن جو تھی پی ایم ایل این کی 24% تھی، پیپل پارٹی 24% تھی پہلے 8 مہینے میں، پی ایم پی آئی کی 8، ہماری جو ہے نا 8.8% ہے، وچ از دا لوئسٹ امنگسٹ آل 3 آف دیم۔ ٹھیک ہے سر، لیکن سر 2016 میں 1400 ارب تھا جو بینک سے قرض لیے گئے تھے، مرکزی بینک سے، اب سر 7000 تک چلا گیا ہے۔ بہت کچھ ہے، بہت کچھ بولنے کو ہے، میں اس وقت کیونکہ ایشو الگ ہے۔ جی اشفاق صاحب 30 سیکنڈ کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں اسی چیز کو ذرا آگے بڑھاؤں گا۔ نعمان وزیر صاحب نے جس ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کا ذکر کیا ہے، دیکھیں جیسا کہ یہ بتا رہے تھے کہ آج مارکیٹ 146 سے بھی اوپر چلا گیا تھا اوپن مارکیٹ میں، لیکن پھر انٹرونشن ہوئی ہے کہیں سے، اور پھر یہ 144 پہ آیا ہے انٹرونشن۔ تو جب ہم آئی ایم ایف میں جا رہے ہیں اور یہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ ریٹ ہوگا تو پھر کیا یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب یہ الاؤ کریں گے انٹرونشن؟ بالکل، بہت اچھا دیکھیں نا، یہ کنٹرڈکشن ہے ابھی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے سائن تو کر دیا یا اگریمنٹ تو کر لیا اسٹاف لیول پہ، لیکن ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فوراً انٹرویو ہوا ہے۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔